کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے معاشر کی جائے. سورہ بنی اسرائیل کی بالکل آخری آیت میرے سامنے ہے. جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں لفظ لفظ صحیح پہ دل پہ لکھیے. بات سمجھ میں آئے تو اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے. سمجھ میں نہ آئے تو دہرا لیجیے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے لائق حمد ہونے کے 3 سبب بیان فرمائے کہ میں آخر لائق حمد ہوں تو کیوں. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اے رسول اپنی طیب طاہر زبان سے اعلان کیجئے کہ حمد کے لائق ہے وہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. مجھے نہیں پتا کہ آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں یا تازہ دم ہے. جو تازہ دم ہے اور کچھ حقیقت کے موتی چننے آئے ہیں سبحان اللہ وہ بھی طرف دیکھتے رہے. صاحب اولاد تو وہ ہو سکتا ہی نہیں، لیکن لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں، اس لیے لائق حمد ہے. دوسرا سبب وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں کوئی اس کا حصے دار نہیں، وہ اکیلا مالک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ. اور تیسرا سبب حمد کا یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پہ ولی نہیں. جلدی بھیجا کریں. اب آپ تھوڑا آپ آگے تکلیف فرمائیے گا. لم يكن له ولي من الظلم. عجز کی بنیاد پر کوئی ولی نہیں. اب عاجز کی ضد کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بولیے گا تو میں آگے کچھ کہوں گا. عاجز کی ضد کیا ہے؟ قادر. اللہ کہلائے میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں. اس کا مطلب ہے جو بھی ولی ہوگا عاجز نہیں قادر ہوگا. میں پہلے تسلیم کر لیتا ہوں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس زمانے کے عالم ہیں جب شیعوں سے علی منوانا پڑ رہا ہے. جو ہمارے پیش رو تھے جو پہلے گزر گئے وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے زندگی بھر غیروں سے علی منوایا. ہم علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں سے علی منواتے پھرتے ہیں. میزان قرآن میں تولی ہوئی ہے. لم یکن لہ ولی من الظلم. ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں تو پھر قدرت کی بنیاد پر ہوگا. پھر جو عاجز ہے وہ ولی نہیں، جو ولی ہے وہ عاجز نہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں بتاتا چلوں. 3 اطاعتیں بتائی ہیں قرآن نے. سبحان اللہ. اور شہید بھائی 3 ہی ولایت ہیں. نہیں، ایک فرق ہے بنیادی. تمہارے دبئی کے شجر عباس کے منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک غزل فرزامن لفظ کی رد لاؤ. گنگا ہونے کا حقدار ہوں میں، ورنہ حلال ذاتوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا. اطاعتیں
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی۔ کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو الگ گنا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو اکٹھا گنا۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی، یوں نہیں کہا۔ اطیعوا دو بار ہے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول یعنی رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق نہیں رکھا۔ اپنی اور رسول کی اطاعت میں فرق رکھا، کیونکہ اگر صرف ایک اطیعوا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے جیسی اطاعت اللہ کی ویسی رسول کی ویسی اولی الامر کی، نہ اس نے کہا نہیں، میری اطاعت الگ رسول اور اولی الامر کی الگ، کیونکہ میری اطاعت عبادت طلب کرتی ہے، رسول کی اطاعت عبادت نہیں مانگتی۔ اگر اطاعت میں عطف نہ ہوتا تو پھر تینوں کی عبادت ہوتی۔ لیکن جب ولایت کی آیت بھیجی تو کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا میں اللہ ولی رسول ولی علی ولی، یہاں فرق نہ رکھ کے بتا دیا کہ زمانے کے جاہلوں جیسا میں ولی ویسا نبی ولی ویسا انما ولیکم اللہ ورسولہ ولیکم، نا وہاں تینوں ولایت ہے ایک ساتھ گنوا دی تاکہ پتہ چلے تینوں کے تینوں ولی ایک جیسے۔ جس کے پاس قوت خرید ہے بس یہ کتاب ہے میرا، ساؤنڈ کو بڑا آج بھی ٹھیک نہیں، ہاں کل اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جتنے عہدے ہیں اصغر بھائی زمانے میں جتنے بھی ہیں سارے عہدے خلق کی ہیں، ہر منصب ہر عہدے کا تعلق مخلوق سے ہے۔ ولایت واحد عہدہ ہے جو خلقی نہیں ربوبی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہیں کہ مجھے نبی مانو، خدا نے یہ نہیں کہا مجھے رسول کہو، یہ نہیں کہا مجھے امام کہو، انما ولیکم اللہ مجھے ولی کہو۔ نہیں، جسے سماؤں دی ہے اور قوت گویائی جو رکھتا ہے، جس کے ماں کی دودھ کی تاثیر ہے علی کو ماننا، اور جسے سوچنے کی بیماری نہیں لگی، ساتھ اٹھائے گا زمفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جب یہ عہدہ رب کا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کی جتنی بھی ولایت ہوگی اس میں اتنا تو نظر آنا چاہیے۔
آدھا پیغام بسم اللہ تو آدھا پیغام میں نے دے دیا. اب چونکہ ولایت ربوبیت کا ہوتا ہے تو جو جتنا بھی بائنری ولی ہوگا جو جزوی ولایت کا مالک ہوگا اس سے رب جزوی نظر آئے گا اور جو ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ کا مالک ہوگا میرا خیال ہے تمہارا دل چاہ نہیں رہا سننے کو. کیا خیال ہے؟ کبھی سامے کی منت نہیں کی میں نے, کھوٹا نہیں بیچتا کہ گاہک کی منت کی, کھانا بیچتا ہوں, نخرے سے بیچتا ہوں, اپنی شرائط پہ بیچتا ہوں. ہے اگر کسی کے پاس قوت خرید تو خریدے. دبئی بازار میں نکل کے دیکھتے نہیں کروڑوں کا مال سجا ہوتا ہے ایک دکان میں. بازاروں میں کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہوتی ہے مخلوق, لیکن خریدار کوئی ہوتا ہے. خریدتا وہی ہے جس کی جیب میں سکہ ہو. میری جنس بھی وہی خریدے گا جس کی جیب میں ولایت کا سکہ ہے. پہچانی جاتی ہے جز سے کل پہچانی گئی ہے. یعنی جیسی جز ہے کل بھی ویسی ہے اپنی مقدار کے مطابق. میں تمہیں قرآن سے پہلے جزوی ولایت بتاتا ہوں پھر کلی ولایت. اور جب تک تمہاری رگوں میں اتر نہیں جائے گی یہ بات, چاہے صبح کی اذان ہو جائے میں ممبر پہ ہوں. ایک جزوی ولی کی بات کر رہا ہوں. فرق سمجھ میں آ جائے گا میرے سامعین کو کہ نبوت اور ولایت میں فرق کیا ہے. یہی بیٹھے انگلی پکڑو, گھر جا کے سورہ کہف کو پڑھنا. طبیعت میں جلد بازی ہے تو قرآن ممبر پہ ابھی منگا لو. جب سورہ کہف کو کھولو گے تمہیں ایک دریا نظر آئے گا, دریا میں کشتی نظر آئے گی, کشتی میں ایک طرف نبوت ہوگی دوسری طرف ولایت ہوگی. اگر حافظوں کو زنگ لگ گیا ہے نبوت کا نام ہے موسیٰ, ولایت کا نام ہے خضر. خضر کلی ولی نہیں, جزوی. اور نبی جو ہے وہ چھوٹا موٹا نبی نہیں اس میں بھائی, وہ نبی ہے, وہ رسول ہے, وہ معصوم ہے, وہ صاحب کلمہ ہے, وہ صاحب کتاب ہے, وہ صاحب شریعت ہے, وہ اللہ کا کلیم ہے. مجھ سے قرآن اٹھوا دو, آیتیں میرے مشورے سے نہیں اتری. کہیں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ کہ نعرے لگوانے کے لیے اس میں بھی غضنفر کا مشورہ ہے. نبوت جزوی ولایت کی منت کر کے کہہ رہی ہے حلقتہ بیوکارا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اے ولی میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, مجھے اپنا علم پڑھا دو گے. ایک بات کہوں, ناراض ہو نہیں ہو جاؤ گے.
کہ تمہاری مدد کی ضرورت پڑتی رہے گی مجھے. سنا ہے کسی میدان میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم بھیجا تھا کہ ناد ماشاءاللہ آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو کہ میں نے ایک لفظ بولا آپ نے آگے 2 بولتی ہے. ذرا اونچا پڑھیے گا ناد علی. اب بعد ایک تھوڑی سی بدل ناد علی کا ترجمہ کیا ہے؟ پکارو علی کو. ٹھیک ہے غلط تو نہیں. پکارا دل میں جاتا ہے. بتاؤ نا مجھے دل میں پکارتے ہیں یا لکھ کے؟ کم از کم بھی نبی نے کہا ہوگا یہ بنتی ہے پکار. او حلالیو او موالیو تمہیں یہی سبب پڑھانے آیا ہوں جس کے نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں موالی کو. پریشانی تو نہیں ادھر والو تھک تو نہیں گئے آپ اٹھیتے رہو. سر اٹھاؤ. نبوت کہہ رہی ہے جزوی ولایت سے. حالت تھا پہ ہوگا کیا میں تیری اتباع کر تیرے پیچھے چلوں؟ مما علمت رشدا اپنا علم پڑھاؤ. پھر شہید بھائی بتا دیا برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. پھر خضر نے پڑھایا موسیٰ کو. بولو پڑھایا خضر نے نہیں. پریشان آپ ہو رہے ہیں کیوں نہیں پڑھایا؟ اور یہ بھی قرآن سے پوچھو. قال انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ تجھ میں وہ استطاعت نہیں کہ تم میرے علم کو برداشت کر سکے. یہ ہے جزوی ولی جو کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے لن تستطیع معی صبرا. تجھ میں استطاعت نہیں. اور فرق یہ ہے جب علی کا دربار ولایت لگتا ہے یہی خضر 8ویں کتابت میں ہوتا ہے. سلمان روش پہ چل نکلے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس کے اوصاف جمع کیے جائیں تو علی بن جزوی
8ویں صف کا شاگرد ہے. اس کی سمجھ، اس کے علم کی استطاعت موسیٰ جیسے نبی میں نہیں. علی کو تو سمجھے گا. عاجزی کی بنیاد پر نہیں، یہی بتانا ہے. ہاں، اور اس وقت تک میں نے توجہ حاصل کی ہے. بھائی کل سے ذرا چند لمحے جلدی تشریف لائیے گا. ہاں، میں یہ عباس کے عالم میں آتا ہے، رکھ کے نہیں بیٹھتا میں منبر پہ. میں نے تو سامعین کی توجہ اور رابطے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. آپ کیا مجھے ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں، قدرت کی بنیاد پر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. لم یکن لہ ولی من الذل. میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر ولی نہیں، قدرت کی بنیاد پر. آؤ قرآن سے اس کی قدرت پوچھیں، جس میں وہ نظر آئے وہ ولی ہے. نظر نہ آئے تو بھی آیت کا دعویٰ جھوٹا. پھر ذرا کے بند کر کے انکار کر دینا کہ یہ ولی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. سر اٹھانا. میں نے الحمد سے والناس کا قرآن پڑھا. 2 آیتوں میں مجھے اس کی قدرت کے 2 قسم بتائے. اگر میرے سامنے 4 ہے تو دونوں بتا دیں. سورہ واقعہ. کون سا سورہ؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم میں موت کو مقرر کیا، ہم تم جیسی مخلوق بنانے پر بھی عاجز نہیں، اور اگر چاہے تو تمہاری ایسی حیت بدلے جسے تم نہیں جانتے. بھائی والو، قدرت کی پہلی نو حیت بدل دینا. جو پہنچ گئے صمیم قلب سے انہیں میں کہتا ہوں، اور جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی روش انسان کا مجھے کہنا نہیں چھوڑنا. قدرت کی پہلی قسم آیت بدل دینا. سامنے کہاں میری طرف دیکھو. دوسری آیت قرآن کے دل کی دھڑکن سنانے لگا ہوں. قرآن کا دل کون سا سورہ ہے؟ بس اسی میں ہے. لو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کھڑے کھڑے تمہیں اپنی جگہ پہ مسخ کر دیں. جیسے بنی اسرائیل والے بندر ہو گئے تھے. یہ ہے مسخ، یعنی حیت کا بدلنا قدرت. مسخ کر دینا قدرت. اب اگر تھکا نہیں ہے میرا مجمع، میری انگلی پکڑے، میرا ساتھ دے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا دربار نظر آ جائے جہاں کوئی کہا ہے کہ مردوں کے مجمع میں آتے ہیں. میں چہرے دیکھ رہا ہوں نا. وہ کیسا عالم ہے جو چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکتا؟ اس نے کرنی کی طاقت، جو روش رخسار کو نہیں پڑھتا.
اور یاد دلاؤ بیٹھے گئے رہو شام کا دربار ہے خیبر شیعہ کی دستار کا وارث داخل دربار ہوا ممبر والے نے تخت والے نے کہا اے ابو طلحہ کا بیٹا آ رہا ہے تم بھی آ کے کرسی پہ بیٹھے نا اپنے اپنے باپ دادا کی شان کے قصیدے پڑھنے شروع کر دینا اپنے باپ دادا کی دولت کے قصے سنانا اس کا باپ چٹائی پہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کوئی دولت پائی پیسہ ان کے پاس نہیں ہے تمہاری دولت سے مرعوب ہو جائے گا جلال خدا اور دولت سے مرعوب ہو جائے گا تھک گئے ہو تو ادھار کر لیتا ہوں کل کے لیے اگر میری تسلی کے لیے تھا یہ نعرہ تو بخدا مجھے تسلی نہیں ہوئی خوشی کرانے بخشی کونے سے کمک اٹھا ابا میاں کے پاس 20,000 گائیں تھی ادھر سے اٹھا نانا کے پاس 40,000 اونٹ تھے سنتا رہا حسن سنتا رہا اچانک صحیفہ کبریائی پہ سرخی جلالا جاگنا نہیں اب میں مجبور ہوں اپنے لہو کی مجبوری ہے میرے اندر جو خون ہے اس کی تپش مجھے چین کہانے لگی جملہ بولنے لگا ہوں اس سے پہلے بھی بعد میں بھی چہرے دیکھوں گا حرف مودت کہاں لکھا جاتا ہے اور شجرے کہاں لکھے جاتے ہیں جی یہ دیکھ رہا کہ میرا بس اچانک حسن نے کوشش ہوئی دیکھ کے کہتے ہیں یقراؤ بنی اوکلت الاقواؤ احاولاؤ تفخرون علی بالآباء والامہات والاجداء ابو نجیبات الاقواؤ نحن حجج الرحماء اللہ راشد لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل إبرة والمرأة رجلا فقام رجل من الحزار وقال يا ابن الكرام من يقدر على ذلك نظر إليه الإمام الشجر وقال أما تستحيين أن تقضي بين الرجال باقی کل آپ چاہتے ہی جو سکھایا کس نے تھا خود پڑھویں گے نعرہ سامعین نے مارنا ہے حق دا امام نعرہ سکھایا کس نے تھا تخت والے نے میرا باپ ایسا میرا دادا ایسا میرا نانا ایسا اب پہلا لفظ جو حسن نے بولا ہے حرام زادوں سے انصاف چاہوں گا اللہ کے غضب کو غضب ہے اللہ کے غصے کو غصہ ہے اللہ کا جلال پھرتے جلال میں آ کے کہتا ہے اور جگر چبانے والی بد کردار عورت کے نام
نبی کا برادر یاری تیرے چاہنے والوں کی خیر تیرے ماننے والوں کا بھلا تیرے دشمن میں سے بچنا مرغار کرنا والا کوئی والے روئے کر چھلا میرے ارادے پوچھے لیکن ارادے تو پھر آؤ فیصلہ کرو اچھا نا حولا یا فخر والا یا بلابائی والی محاد والا جاؤ خدا کے لیے جاگنا خدا کے لیے جاگنا مجھے کیا سوچ رہا ہو کہ میں نے موتی ریت پہ پھینک دیے تھے حسن نے کہا ان درباری ٹکڑوں پہ پڑھنے والے جاہلوں کو سکھا کے حسن کے منہ لگتا ہے مقابلہ تیرا میرا ہے نا چل میں اپنی ماں فاطمہ سے لیتا فکر سن لینا میں اپنی ماں زہرا سے لیتا حوا تک کا کردار بتاتا ہوں اونچی آواز میں تو اپنی ماں کا میرے کان میں بتا جانتا نہیں ہم رحمان کی حجتیں ہیں اللہ کی قسم اگر میں چاہوں واللہ لو شئت اگر میں چاہوں لا جعلت عراق شاما و شام عراق رجلا رجلا اگر میں چاہوں میری چاہت شرط ہے شام کو عراق بنا دوں عراق کو شام کر دوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں ایک بدبخت اٹھا صاحب منبر کی خوشامد کے لیے شبنا ابی تراب میں یک در رمضان ہے ابو تراب کے بیٹے کہ اس میں یہ قدرت ہے نہیں منبر سے ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہوں کسی حجرے کی عورت سے نہیں بول رہا میں حجرے کا بندہ ہی نہیں میدان کا مرد ہوں میں گاؤں میں بات کرتا ہوں آؤ مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا کہ حسن نے کوئی تسبیح پڑھی ہو حسن نے کوئی گانا پڑھا ہو حسن نے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہو کاش میرے مولا کے منہ سے نکلا اما تستحیین ان تقولی بین الرجال تمہیں مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے حیا نہیں جب بھی کبھی منبر سے میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں یہاں آ کے اسی طرح مجھے جھٹکا لگتا ہے مولا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں جھٹکا کیوں لگتا ہے میں فوری فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہاں جملہ کیا بولوں کہ دوڑا یا دوڑی ٹھیک ہے جب سب کا یہی خیال ہے کہ دوڑی
کے بیٹے کو بھونک کے جانا مذاق ہے، سزا تو پوری سن کے جاؤ۔ قد سارت عیالک رجلا، میں نے تیری گھر بیٹھی بیوی کو مرد بنایا۔ معافی مانگنے کرم و معاف کر دو۔ تم جانتے ہو کہ ہم سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، خدا کے واسطے کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، لیکن تھوڑی سزا دینے کے بعد اصل ابھی کیا سزا باقی ہے؟ جاگنا حلالیو فرما حتی ثالثا والدن خنسا، جب تک یہ اپنے شکم سے مخنث، آپ مخنث کو کیا کہتے ہیں؟ کچرا، کچھ ہجڑا کہتے ہیں، کچھ کچرا کہتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں جب تک یہ عورت جو مرد تھا اپنے شکم سے خسرا بچہ نہیں پیدا کر لیتی تب تک معافی نہیں۔ اصل اگر اس کو ماں بنانا ہی ہے تو بچہ جو بچی کیوں نہیں، یہ خسرا کیوں نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ شام کی گلیوں میں چلتا پھرتا اشتہار ہو کہ جو علی اور اولاد علی کو بھونکے خود اپنی ہی حالت پہ ذرا غور کیا کر، ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نور ماں کی خیالت کر دیا۔ اس کی تھوڑی سی والا تمہیں زندگی دے، جس کی بھی ہے یہ شاعری اسے دوبارہ چلا کر دے، لیکن اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لو، آئندہ یوں پڑھا کرو، خامی خلقت نہیں، کیونکہ خالق تو اللہ کرتا ہے بغض علی نقص ولادت کی علامت۔ واقعی میں آپ بے دم ہو جائیں، نتیجے کی طرف بڑھوں۔ حسن نے حیات بدلی، بدلی نا مرد کو ماننا پڑے گا کہ اس کی اس قدرت کا مظہر، یا کوئی دوسرا لاؤ تم، میں اسے چھوڑ دوں گا، جب تک نہیں لا سکتے تب تک گزارا کرو حسن سے۔ ہاں تو دوسری قدرت کیا بتائی تھی؟ لا نشاؤ لا مسخ لاؤ اللہ مکان دے، اگر ہم چاہے تو مس کر دے، جاگنا حلال دو۔ خطیب ازل، خطیب منبر سالونی، منبر پہ علی فرما رہا ہے، یہ میری طرف سے خیرات سمجھ لینا کہ میں نے انہیں بخش دیا، نہیں بتا رہا ہوں کہ کہا کیا علی نے، بس یہ کہا میں نے اس دور میں یہ کیا، میں نے اس زمانے میں یہ کیا، میں نے اس عہد میں یہ کیا، میں یوں آدم کے زمانے یوں تھا، عیسیٰ کے دور میں یوں تھا، آج یوں ہوں، آئندہ دور میں یوں ہوا کروں گا۔ اٹھا ایک خارجی مجمع سے، یا ابن ابی طالب لقد ادعیت عظیما، اے ابو طالب کے بیٹے اتنا عظیم دعویٰ
دریانو خیبر شکل کے منہ سے نکل گیا اقصا یا قلب نکل کتے اب خود فیصلہ کرو یہ بے حال ہو رہے ہیں یا نہیں اب شکل ہی نہیں رہی ہے میں نکل کتے سارا قلب کتا تھا دوڑا اب یہ فیصلہ تم کرو کسی بستی یا شہر میں کوئی اجنبی کتا آ جائے سمجھ میں نہ آ سکے تو وہاں کے رہنے والے کتے کیا کرتے ہیں بس کوفے کے کتوں نے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا شروع کیا کسی نے کان لیا کسی نے ناک چیری کسی نے ٹانگ چبائی اس گھر میں اس گھر میں پناہ لیتا ہے کوئی اینٹ مارتا ہے کوئی پتھر کوئی روڑا کوئی سوٹا تم بے شک بے دم ہو کے بیٹھے رہو کاتب قضاء و قدر فرشتوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہوں فرشتوں دیکھو زمین کی طرف علی کے دشمن کا یہی حشر سنائی رواج پڑھنے کی غزم پر بات ہوتی نہیں نمار شوہر ہے تیرا اب جن کو سننا آتا ہے ان کے لیے انگلی منہ میں دبا کے حیران ہو کے کہتے میرا شوہر اور کتا رسی گلے میں ڈالی رسید کے حاضر شکم کی بارگاہ میں لائی یعنی یہ بھونکا ہے نا میں تو نہیں بھونکی حالانکہ میں ناک کے سر طلاق ہوں عورت ہوں میں نہیں بھونکی اس کو باقی سزا آخرت میں دے لینا یہ کتا بن گیا کتے کے بچے میں پالوں باقی سزا آخرت میں دینا اب اسے واپس انسان کر علی نے اشارہ کیا تطایرت الاسباب من الہوا لباس اڑتا ہوا آیا بدن پہ سج گیا پھر بندہ اب سر اٹھاؤ اب سر اٹھاؤ حیات حسن نے بدلی مشق علی نے کیا اور اللہ کی قسم اب راضی رہو یا ناراض ہو جاؤ رزق میرا نجف سے آتا ہے جیب میں رکھتا ہوں جس کا نمک کھاتا ہوں گیت بھی اسی کا گاتا ہوں بے شک کل کوئی نہ آئے سننے رضم سے تو پرواہ نہیں مالک سے نمک حرامی میں نہیں کر سکتا میں نے قرآن سے پوچھا پر سورہ یاسین انما امرہ الا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون
اللہ کہتا ہے امر یہ ہے کون کہا جائے چیز ہو جائے کون کہے کہ شے بنا لو امر 50 لاکھ انعام ہے مجھے کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھا کہ حسن نے کہا ہو عورت ہو جاؤ بہت دیر ہے ہاں ابھی زمان و مکان کے بڑے فاصلے پڑے ہوئے ہیں کہیں دکھاؤ کہ حسن نے کہا کونی امراتن کہیں دکھاؤ چھوٹی بات دکھا دے مان لوں گا علی نے کہا ہو کن کلبن کتا ہو جا پاکستان میں کہے ہوتے زمین پھٹ جاتی زلزلہ آ جاتا اور تمہارے سرا سے خوبصورتی سے گزر گیا ہے نہ علی نے کہا کن کلبن ہو جا کتا نہ حسن نے کہا قومی امراتن اللہ کہتا ہے کون کہے کہ شے بنانا امر ہے اور زمین پہ بیٹھ کے علی کا کھاتے علی پہ بھونکنے والوں جن کی ولایت کون سے اونچی ہے یہ حقیقت کیا ہوگی مرتے دم تک اور ہم گناہگاروں کو بھی مولویوں کو خاموشی سے بیٹھ کے سننے والوں اس عالم کو بول کے سننا ہوتا ہے حقدار امام نعرہ کچھ بلے پڑھایا وقت ضائع ہوا جیتے رہو خوش رہو آباد رہو مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے جو میری اکثر مجالس سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اختتامی لمحات میں یہ جملے پوچھا کرتا ہوں اور اپنے لیے نہیں اپنی داد کے لیے نہیں ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلانے کے لیے لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہے آنکھوں میں نمی نہ اترے اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام والی بیوی راضی ہے حضرت اللہ مقصد یہی تھا کہ توجہ ہو جائے تمہاری دو جملے کہوں تمہاری دعاؤں کے سائے میں جاؤں درد کی کہانی وہی ہے جو 14 صدیوں سے رونے والے سن رہے ہیں پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے مومنین کے سامنے کرے آنسوؤں کی بیک تو رونے والے خود مانتے ہیں جو آج میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں کم از کم میری تحقیق میں تاریخ درد کا وہ سب سے بڑا مصائب ہے حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں رونے والے مدینہ سے کربلا کربلا سے شام شام سے مدینہ یہ ہے تاریخ درد یہ ہے تاریخ ستم
اور جانتے ہو اس کا سب سے بڑا مسائل پوچھا ہے کسی عالم سے کون سا ہے؟ سن لو، ماننا نہ ماننا اختیار ہے تمہارا. میری تحقیق کے مطابق اس پوری تاریخ ستم کا سب سے بڑا مسائل صحرائے کربلا کی وسعت میں 11ویں رات زینب کا پہرا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دل میں سوچے کیا یہ اکبر کی بچی سے بڑا مسائل ہے؟ کیا یہ قیام کے جلنے سے بڑا مسائل ہے؟ کیا یہ لاشوں کی پامالی سے بڑا مسائل ہے؟ میری کیا ضرورت، میری حقیقت کیا ہے کہ میں کہوں